عمران خان صاحب رہیں یا نہ رہیں، اگلا وزیر اعظم پتہ نہیں کون ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور پرسوں بھی رہے گا، وہ مسئلہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ شاہدہ اختر علی صاحبہ، میں آپ سے سوال کروں گا بعد میں، لیکن پہلے میں آپ کو ایک لیٹسٹ جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، راشدہ شعیب صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اشیاء زندگی کی آئے روز بڑھتی قیمتوں نے مہنگائی کو پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ پاکستان شماریات بیورو کے مطابق تحریک انصاف کے برسر اقتدار آتے وقت 20 کلو آٹا 760 روپے کا تھا، جو اب 1420 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اگست 2018 میں درجہ اول گھی 165 روپے کلو تھا، جو اب 455 روپے کلو ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت کے پہلے سال 80 سے 90 روپے فی کلو دودھ اب 130 سے 140 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 55 روپے فی کلو ملنے والی چینی اب مارکیٹ میں 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 140 روپے کلو چاول اب 220 کا، دال چنا 110 سے 200 روپے، ماش 180 سے 320 روپے، مسور 130 سے 240 روپے فی کلو جا پہنچی۔ آٹا 700 میں ملتا تھا، آج 1400 ہے۔ گوشت تو ہم کھا نہیں سکتے، میرے خیال میں ہم عید پہ ہی گوشت کھاتے ہیں۔ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ بھی پس رہی ہے۔ غریبوں کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا اب وہ چیزیں، دال بھی کھانا مشکل ہو گیا ان کے لیے تو۔ اوگرا کے مطابق اگست 2018 میں پیٹرول 95 روپے فی لیٹر تھا، جو اب 150 روپے فی لیٹر تک جا پہنچا، جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر 124 روپے سے ہوتا ہوا اب 179 روپے ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2018 میں وفاقی حکومت پر ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا مجموعی بوجھ 24,731 ارب روپے تھا، جو دسمبر 2021 میں 41,556 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی شاہدہ اختر علی صاحب، اب یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ جو حکومت آپ بنائیں گے عمران خان صاحب کو ہٹا کے، تو یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے کہ یہ 3 مہینے کے لیے آئے گی، 6 مہینے کے لیے آئے گی، جتنے بھی عرصے کے لیے آئے گی، یہ عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور تھنک ٹینک اکٹھے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ سوچ تو ہے نا کہ عوام کس چیز سے مجبور ہیں۔ اور میں نے آپ کی پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہماری جو تحریک ہے اس میں کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو، عوام اس مہنگائی کے خلاف ہمارے سامنے آئے گی اور ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بالکل مہنگائی ہے، لیکن یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے منی بجٹ لے کے آئے اور ٹیکس پہ ٹیکس کر رہے ہیں، یعنی انسٹیڈ کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے کوئی ریفارمز ہوں، اس کا آپ واسٹ کریں، وہ آپ فیلڈ ایسا بنائیں، کوئی سسٹم بنائیں، نہ کہ جو سیلریڈ کلاس ہیں اور جو آلریڈی پے کر رہے ہیں ٹیکس اور انہی پہ فردر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کا اگر یہ ٹارگٹ ہوتا کہ ہم نے عوام کو مہنگائی جو ہے وہ سستائی کی طرف جانے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن اس حکومت نے تو ٹارگٹ کیا تو صرف پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ہے، اپوزیشن کو کیا ہے، وہ پولیٹیکل نارمز ہی انہوں نے بالکل غرق کر کے رکھ دیے، جو کہ ایک سسٹم کو، جمہوریت کو پنپنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جس سے یہ چیزیں سامنے بڑھتی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کو سنا ہی نہیں، نہ ان کے تجاویز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آگے یہ چیز جو ہے آپ کو اس کا نیگیٹو ہمیں یہ رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نیب کے قوانین دیکھیں، یا جو ایل این جی کا ریفرنس تھا، یا پیٹرول کے جو رپورٹس تھی، جو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو گیا، آئل کی قیمت گر گئی، یہاں پہ بالکل ناپید ہو گئی، یہاں پہ وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا الٹیمیٹلی اثر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح عمران خان صاحب آج کہتے ہیں جو مہنگائی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ جو پچھلی حکومتیں ان کی لوٹ مار ہے، تو اب آپ آپ کی حکومت آئے گی، اگر آتی ہے، تو مہنگائی اگر ختم نہیں ہوتی تو آپ کہیں گے یہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہے؟ دیکھیں، یہ جو سچویشن ہے آج جہاں ہم کھڑے ہیں، وہ اس میں تو ایک بہت بڑا ہاتھ عمران خان صاحب کا ہے، کیونکہ اگر قرضے کا اتنا بوجھ ہے اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے سارا چلا جاتا ہے، اور آپ اب صرف قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے، تو اس میں ایک حد تک حقیقت تو ہے، لیکن بجائے اس کے کہ بلیم گیم کرنے کے، سوال یہ کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے نا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، ہمارے ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے
وہ ڈیمانڈ پل اتنی نہیں ہے جتنی سپلائی کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہے. آپ نے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا, اس کی پروڈکشن لیولز وہ نہیں رہیں, آپ نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا. کسی دن انٹرسٹ ریٹس آپ آسمان پہ لے کے جاتے ہیں, پھر گراتے ہیں, پھر آسمان پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کی حکومت کی پالیسیز میں اتنا کنفیوژن ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کنسیشنز دے رہے ہیں ایگریکلچر کو, دوسری طرف آپ اس پہ ٹیکسیشن لگاتے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک کنفیوزڈ پالیسی کا ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا, 3 مہینے بعد کی بات. میں 3 مہینے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کنسسٹنٹ پالیسی دینی پڑے گی تاکہ آپ کے ملک کی نہ صرف پروڈکشن بڑھے بلکہ سپلائز بھی بڑھیں, تاکہ مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہو. اس کے لیے پھر آپ سب کو ایک اکٹھے بھی ہونا پڑے گا, ظاہر ہے اکٹھے ہونا پڑے گا. مخلوط حکومت کی ہم توقع کریں. جی دیکھیے, میں اس میں تھوڑی سی ایک بات واضح کر دوں کہ پہلی بات آپ نے کہا مہنگائی کیوں, یہ یقیناً خان صاحب کی حکومت کا تحفہ ایسے ہے کہ جو ڈیویلیویشن, یہ وہی بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا تحفہ ہے. ایک منٹ دیکھیے, اس مہنگائی کی پشت کے اوپر 70% دخل اس ڈیویلیویشن کا ہے. ہماری اکانومی امپورٹ بیسڈ ہے لارجلی. تو آپ کی حکومت آتے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹائے گی؟ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی کی پالیسیز لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جو مہنگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے انتظامی ڈھانچہ ختم کر دیا, سٹے بازی, منافع خوری کو کھلی چھٹی ہے. ہم گورننس کو بہتر کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, دیکھیے انہوں نے خوف و ہراس جو پیدا کیا, سرمایہ بھاگ گیا, اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے ملک میں ڈیسیجن میکنگ کو دوبارہ بحال کرنا ہے تاکہ فیصلہ سازی بر وقت ہو سکے. اور انرجی سیکٹر ریفارمز کرنے ہیں, ہم سارے وہ عمل اگلے دنوں میں بات کریں گے, کیونکہ آپ بھی یہیں پہ اور ہم بھی یہیں پہ ہیں.